تھوڑا جا کھولو، تھوڑا جا نا آزاد کرو، ہوں ٹھیک ہے۔ التماس سے دعا برائے ظہور حجت دوراں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم انی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام وزیارت قبر الحسین وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قائم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی جائے۔ اللہم محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ میں اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جو پھر بعد میں آئیں گے ان کو جگہ مل جائے۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے مل کے سارے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین فقد زارنی ومن زارنی فقد زار اللہ علی العرش۔ ایک دفعہ مل کے وارث قرآن، وارث کعبہ، صاحب العصر والزمان کی ذات پہ مل کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ صلوات پڑھی جائے۔ حاضرین ذی وقار، موالیان ولی حق، صاحبان معرفت، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ آج کی اس عظیم مجلس کو، عظیم محفل کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، سامن الحجج سرکار علی ابن مصر رضا اپنے مقدس بیعب اور پاک دربار میں قبول فرمائیں۔ وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں جہاں پہ ذکر شہنشاہ کربلا ہوتا ہے۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے، کسی خطیب کی خطابت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے خون کی طہارت اور شرافت سمجھ کے، کسی شاعر کی نکتہ آفرینی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے دل، عقیدے اور روح کی آذان سمجھ کے یہ دعا مانگتا ہوں، یہ زندگی گزرے تو محبت حسین کے ساتھ، اور اگر موت آئے تو ولایت علی کے ساتھ۔ پوری کائنات کا عظیم ترین خاندان اور اسی گھر کے افق امامت کا وہ 12واں تاجدار، وہ جان کعبہ، روح کعبہ، تطہیر کعبہ، ایمان کعبہ، کعبے کا بھی کعبہ، اپنے وجہ اللہ سے حجاب اللہ ہٹائیں اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان ولایت دے کر یہ پوری کائنات کو سمجھائیں میں علی کے کردار کا بھی وارث ہوں اور علی کی ذوالفقار کا بھی وارث ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میں بسم اللہ کروں، توجہ ہے آپ کی مجلس میں، پہلا میرا موقع ہے اس جگہ پہ، قدیمی ترین مجلس ہے، مولا کے بڑے بڑے عظیم مدح خانوں نے اس عزا خانے میں اپنے اپنے حصے کا اجر مودت دیا ہے، تو میں بس جلدی مولا کے مدح خانوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے
جو روایت آپ کے سامنے پڑی ہے اس کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جو بندے پیچھے بیٹھے ہو، اگر روایت جو میں نے معصوم کی زبان سے نکلا ہوا بابا جی جو فرمان پڑھا ہے، اگر اس فرمان کو ہی بھائی جان غور سے سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں عقیدے معراج پہ چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ سنیں گے، کیونکہ مجلس پڑھی نہیں جاتی، مجلس پڑھائی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ وصول کرتے جائیں گے میں آل محمد کی فضیلتوں کے جوہر آپ کے عقیدوں کی نظر کرتا جاؤں گا۔ میں دیکھنے لگا ہوں کس کی کتنی توجہ ہے۔ میں روایت کا، جو بالکل آگے بیٹھے ہو مجھے دیکھیے گا، ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں روایت کا، اور اگر آپ نے ترجمے کو سمجھ لیا بھائی جان مجھے دیکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، باہر نہ دیکھیں مجھے دیکھیں۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں بات کا، جو میں نے روایت پڑھی ہے ترجمہ کروں گا تو پھر آگے بڑھوں گا۔ ترجمے کی سمجھ نہیں آئے گی تو میری بات کی پیرہان شاہ جی آگے سمجھ نہیں آئے گی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ محمد کہہ رہے ہیں جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، وہ محمد کہہ رہا ہے من زار الحسین فقط، بڑی مہربانی، من زار الحسین فقط زارا نہیں، فرمایا جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ اللہ سلامت رکھیں آپ کو، جن کی توجہ میری طرف ہے، جن کے ہاتھ جی میں بسم اللہ کروں، جن کے ہاتھ بلند ہوں جی میں بسم اللہ کروں۔ ابھی روایت جی میں بسم اللہ کروں، روایت مکمل نہیں کی، میں روایت مکمل کر کے جو بندے ابھی تک کسی اور سوچ میں بیٹھے ہیں، بیٹھے مولا کے ذکر میں ہیں، اگر کوئی گھر میں مشکل ہے تو میں چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ مجلس میں آ کے اس خیال کے ساتھ بیٹھیں کہ مولا یہ میرے گھر کی مشکل ہے، میرا کام تھا آپ کے گھر میں آ کے بیٹھنا، اب میرے گھر کی مشکلیں جانے اور آپ کی ذات جانے۔ پیغمبر نے فرمایا من زار الحسین فقط، مولا سلامت رکھے آپ کو، من زار الحسین فقط زارا نہیں، فرمایا جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ سارے بندے مجھے دیکھیں تو میں روایت مکمل کرنے لگا ہوں۔ جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا نا، اس نے اس سے آگے ارشاد فرمایا جو میری اور حسین کی زیارت کر چکا ہے نا، وہ ایک اگلا عقیدہ بنائے کیا؟ فقط زار اللہ علی العرش، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش معلی سے اللہ کی زیارت کی ہے۔ آئے مولا سلامت رکھیں آپ کو، ان ہاتھوں کی خیر ہو، میں بسم اللہ کروں، اللہ کرے یہ ہاتھ اسی سال کربلا چلے جائیں، ایک دفعہ مل کے بولو حیدری۔ مولا سلامت رکھیں آپ، میں بسم اللہ کروں جی، میں بسم اللہ کروں، مولا بزرگوں سلامت رکھیں آپ کو۔ جو حسین کی زیارت کرتا ہے، میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو، جو میرے حسین کی زیارت کرتا ہے وہ مجھ محمد کی زیارت کرتا ہے، اور جو ہم دونوں کی زیارت کر چکا وہ ایک اگلا عقیدہ بنائے کیا؟ فقط زار اللہ علی العرش، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش معلی سے اللہ کی زیارت کی ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرے نا، حج، اللہ کرے تجھے میری بات کی سمجھ آئے گجرات والے، بابا جی اگر کوئی بندہ حج کرے نا، حج، اسے بیت اللہ کا زائر تو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور میرے ساتھ ملے تو میں آگے اپنی تقریر کو لے کے چلوں۔ شاہ جی جو بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے نا، حاجی بن کے آئے، اسے بیت اللہ کا زائر کہا جاتا ہے، اللہ کا زائر نہیں کہا جاتا۔ ہائے تھوڑا سا پچھلے بندے ملے تو میں آگے بڑھوں نا، جو ادھر بیٹھے ہو، کعبے کے حاجی کو بیت اللہ کا زائر کہا جاتا ہے اور حسین کے زوار کو اللہ کا زائر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ تو پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں، بڑی خاص چہرے دیکھ کے اکثر جو بندے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے بی بی معصومہ کم کی نگری میں 8 سال گزر گئے،
बीबी की दहलीज पे, उस चौखट पे सजदे करते हुए अक्सर लोगों की वहीं पे मुलाकात हुई है मेरे साथ। तो मैंने चंद चेहरे देख के इस रिवायत को पढ़ा है। कोई बात रट के नहीं आया, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे मैं आपको सुनाता जाऊंगा। एक किताब का नाम है वसाइल शिया, बैठना बैठना, किताब का नाम है वसाइल शिया, तेरे मजहब की बड़ी मुस्तनद किताब आयतुल्लाह हुर्रे आमली ने लिखी है। बाबे ज़ियारत में इस रिवायत को यूं तहरीर किया है। किबला फरमाते हैं, बार बार नाम नहीं लूंगा, आपको दुरूद पढ़ना पड़ेगा, वक्त नहीं है। 8वें बादशाह की महफिल थी, 8वें बादशाह की, ज़ईम मकतब हुज्जत इलाहिया, वाली खुरासान, जिसका चेहरा उन चेहरों में शामिल है जो सामने आ जाए तो अल्लाह याद आ जाता है। चंद बंदे पता नहीं किस ख्याल में बैठे हैं भाई, जो जिक्र सुनते हो, जो जाकिर नहीं सुनते, मेरे साथ मिलिए। मौला अपनी महफिल में तशरीफ फरमाए, खुतबा मौला का जारी है। जैसे असा की टेक से कोई बुजुर्ग चले ना, चले, बड़ी कीमती बात आपको सुना रहा हूं, असा की टेक से चले तो बुजुर्ग के असा की आवाज आती है, पत्थर पे लगे बोलिए आवाज आती है, ऐसे मौला सलामत रखे आपको। जब असा की आवाज आई ना, मौला ने कहा पूछो कौन आया है। मैं थोड़ा हट के आपको सुना रहा हूं, पूछो कौन आया। एक बंदा सहाबी दौड़ के गया, पलट के वापस आया, उसे कहा मौला और कोई नहीं, रियान इब्न शबीब आया है। मौला ने कहा नहीं नहीं, ये ना क्या रियान इब्न शबीब आया है, मुझसे कह मौला अपने जमाने का सलमान आया है। आए आए, अपने जमाने, मौला सलामत रखे आपको, अपने जमाने का सलमान आया। बताऊं क्यों कहा? ये रियान, अल्लाह करे तुझे इस रिवायत की समझ आ जाए और मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। ये रियान कौन है? ये रियान वो अजीम सहाबी है जो बुजुर्ग बैठे हो, जो एक वक्त में तेरे छठे इमाम का भी सहाबी है, तेरे 7वें इमाम का भी सहाबी है, तेरे 8वें इमाम का भी सहाबी है। चलते चलते मौला की महफिल में वारिद हुआ। जैसे वारिद हुआ ना, मेरे मौला ने बुजुर्गों उठ के इसका इस्तकबाल किया। सुनना सुनना सुनना, रिवायत सुनना। मेरे मौला ने उठ के इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद अपनी मसनद को वसी किया। मसनद को, बंदा हो शिया, शिया माँ से उसने दूध पिया है, जुमले पे चुप रह जाए, मैंने नजफ के वाली को सजदा किया ही नहीं, ऐसे मसनद को वसी करके कहा। और मेरे बाबा के सहाबी और मेरे दादा के सहाबी हाथ में लाले विलायत के साथ बैठ, ताकि दुनिया को पता चल जाए तेरी अजमत क्या है। आंखों से नजर नहीं आता था, बसारत नहीं रखता था, बसीरत रखता था। जमीन पे बैठ के जैसे बाबा जी अंधा हाथ मारता है ना, ऐसे हाथ मार के मौला की मसनद को पीछे करके जमीन पे बैठ गया। मौला देख के कहता मसनद पे क्यों नहीं बैठता? देख के कहता नहीं मौला, आप और हैं, हम और हैं। और 8वें इमाम के सहाबी ने, छठे इमाम के सहाबी ने, 7वें इमाम के सहाबी ने मासूम की मसनद पर बैठने से इनकार करके ये दुनिया को समझा दिया, सहाबी कितना ही बाज़मत क्यों ना हो, मासूम की मसनद पे नहीं बैठ सकता। ये हाल सलामत रहे, ये हाल सलामत रहे। जियो हैदरी रिवायत मुकम्मल करने लगा हूं। तुम्हारी ताईद की रोशनी में मेरा दिल बढ़ गया, तो मैं सुनाने लगा रिवायत। जैसे मौला के साथ बैठा, खुतबा मेरे मौला के जारी था। सहाबी ऐसे ही गौर से सुन रहे थे जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, और ऐसे जोश विलायत का इजहार कर रहे थे जैसे तुम कर रहे हो। या इतनी देर में मौला की नजर पड़ी, ये सहाबी रोने लगा। नहीं नहीं, ये खामोशी नहीं है, तेरी तवज्जो है। सहाबी रोने लगा। मेरे मौला ने खुतबा छोड़ा, जैसे यहाँ पर फजाइल में कोई बंदा ऊंचा ऊंचा रोने लगे, हम मजलिस छोड़ के पूछेंगे भाई क्या मसला बना, कोई फौत हो गया। ऐसे मौला ने पलट के जल्दी जल्दी इसकी तरफ देखा, देख के कहा ओ मेरे बाबा के सहाबी और मेरे दादा के सहाबी रोता क्यों है? ये असली दाद है जो मैंने अब आपसे लिया। रोता किस लिए? देख के कहता मौला रोऊं ना तो क्या करूं, 100 साल से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है। अपनी गुज़श्ता जिंदगी को सोचता हूं ना, अपने आप से शर्म आ जाती है। तू तो ये भी करता था, तू तो ये भी करता था,
تو یہ بھی کرتا تھا، مولا کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے، کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ اسی وقت میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی ایسا عمل بتائیے میں بسم اللہ کروں۔ زندگی کا پتہ نہیں، 100 سال زندگی کر گیا ہوں، اس دنیا کا چوکیدار بن کے تو مجھے نہیں رہنا۔ اور گجرات والوں ذرا جاگنا، جب اس نے کہا نا مولا کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا نے یہ نہیں کہا جا جا کے نمازیں پڑھ، میرے مولا نے یہ نہیں کہا جا جا کے روزے رکھ۔ اب میں بسم اللہ کروں، اب اس جملے پہ زبانیں نہیں عقیدے بولیں گے۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا جا جا کے حج کر، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر حق ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں مجھے دیکھنا۔ تیرے ہاتھ میں امام نے فرمایا اے ریان ابن شبیب، اگر تو یہ چاہتا ہے نا اللہ تیری زندگی کے ایک لمحے میں، توجہ جملہ نہ ضائع کرنا، تو ایسا عمل کرے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو زندگی میں ایک دفعہ میرے دادا حسین کی زیارت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ اللہ کرے کربلا چلے جائے، یہ ہاتھ مولا کی زری کے ساتھ مس ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جی میں بسم اللہ کروں، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ جی میں بسم اللہ کروں، جی میں بسم اللہ کروں۔ دعا مل گئی، دعا کے لیے، دعا کے لیے، دعا کے لیے۔ اچھا مولا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مولا کرے مولا کا حرم ہو، بین الحرمین ہو، ایسے آپ سارے بیٹھے ہوں اور مجھ حقیر کو مجلس پڑھنے کا موقع ملے۔ سننا میں آگے بڑھنے لگا ہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے فضائل کا۔ سننا، 2 جملے اور پڑھوں گا۔ پیریان شاہ جی دیکھ کے کہتا مولا زیارت حسین اتنا بڑا عمل ہے، آپ نے نماز چیلم نزدیک ہے نا، 5 سفر ہے، 15 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے مولا کے چیلم کو، ٹھیک ہے؟ اب سننا ذرا۔ کہا مولا زیارت حسین اتنا بڑا عمل ہے، آپ نے نماز کا نہیں کہا، آپ نے روزے کا نہیں کہا، آپ نے حج کا نہیں کہا، آپ نے زکوٰۃ کا نہیں کہا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں، اب جملہ میں آرام سے کہوں گا، جملے میں زور ہی اتنا ہے، مجھے پہلے ہی میری سوچ اور میری اوقات سے بڑی داد آپ نے دی ہے، جملہ میرا سننا۔ میرے مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کہا، اے ریان ابن شبیب، جو شخص بھی زندگی میں ایک دفعہ میرے دادا حسین کی زیارت کرتا ہے، اللہ میرے دادا حسین ابن علی کے زوار کو 10 لاکھ تحفے عطا کرتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بتاؤں 10 لاکھ تحفے جو کسی شک اور کسی اور نجاست میں مبتلا ہے وہ نہیں بولے گا، باقی بولیں گے۔ دیکھ کے کہتا مولا وہ 10 لاکھ تحفے کون سے؟ جو ایک بار ذریعہ حسین کو چومے اسے اللہ عطا کرتا ہے۔ مولا ذرا بیان تو کیجئے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ریان تیرا ظرف چھوٹا ہے، تیرا سوال بڑا، تیرا ظرف چھوٹا ہے، تیرا سوال بڑا ہے۔ کوئی نبی میرے سامنے ہو میں اسے بتاؤں وہ 10 لاکھ تحفے کون سے؟ مولا کچھ تو بتائیے۔ مولا دیکھ کے کہتے سارے نہیں، جو ان تحفوں میں سے جاگنا سب سے چھوٹا تحفہ ہے نا میں وہ بتا دیتا ہوں، باقیوں کا اندازہ خود لگا لینا۔ اس پہلے بچے سے لے کے وہ جو بندے کھڑے ہو جس کو میری بات پسند آئے وہ تائید کا حق ادا کرنا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں سارے نہیں، جو سب سے چھوٹا ہے نا میں وہ بتا دیتا ہوں، باقی خود دیکھ لے۔ مولا بتائیے، جلدی بتائیے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں سب سے 10 لاکھ تحفوں میں سے سب سے چھوٹا تحفہ یہ ہے غفر اللہ لہ ما تقدم و ما تأخر، اللہ میرے دادا حسین ابن علی کے زوار کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ حج پہ چلے جائیں نا، حج پہ حاجی کے لیے ملتا ہے، حاجی کے پچھلے معاف ہیں۔
میں خود رک کے سمجھا کے، حاجی کے پچھلے معاف ہیں، حاجی کے اگلے معاف نہیں۔ اور میں کیا عظمت بیان کروں، آپ کے اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بس سننا، 2 روایتیں اور میں جملہ مصائب کا اور ممبر اپنے بھائی جان کے حوالے، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ سننا ذرا شوق سے سننا، عظمت زوار حسین معصوم کی زبان سے، یہ میرا موضوع ہے۔ بیٹھے تھے مولا، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں ابو ذر چل کے نہیں، دوڑ کے نبی کے پاس آیا، دوڑ کے آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ محشر کسے کہتے ہیں، یہ قیامت کسے کہتے ہیں، ذرا یہ تو بیان کر دیجئے۔ پیغمبر دیکھ کے کہتے ابو ذر، تیری وہ اولاد جس کو تو بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی نوازش کے ساتھ پالتا ہے، تجھے معاشر کے میدان میں نہیں پہچانے گے، دوست کو نہیں پہچانے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ کہا یا رسول اللہ پھر ذرا 1 منٹ کے لیے، جس بندے کا ایمان ہے، جس بندے کا عقیدہ ہے، نماز جسم پاک کرتی ہے، روزہ روح پاک کرتا ہے، علی کی ولایت شجرہ پاک کرتی ہے، ذرا سر اٹھائے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ سنے، حوالہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ کے کہتا مولا یہ معاشر کا میدان ہے۔ مولا دیکھ کے کہتے ابو ذر، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ہاتھ بھی نیچے رہا میں اس بندے کا شکوہ مولا حسین سے کروں گا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، دوست کو نہیں پہچانے گا، اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی، سب کا ایمان ہوگا، سب کا عقیدہ ہوگا۔ آج کی پیاس پانی سے نہیں بلکہ کوثر سے بجھے گی، ہر کوئی کوثر کی تلاش میں ہوگا۔ اللہ کرے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، جو ہاتھ اٹھے وہ اسی سال کربلا چلا جائے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابو ذر، سب کوثر کی تلاش میں، نبی کوثر کی تلاش میں، ولی کوثر کی تلاش میں، ابدال کوثر کی تلاش میں، کلندر کوثر کی تلاش میں۔ پیغمبر دیکھ کے کہتے ہیں ابو ذر، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو بندہ بھی زندگی میں 1 دفعہ میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا، معاشر کے میدان میں میرے بیٹے حسین کے زوار کا شمار کوثر پینے والوں میں نہیں، کوثر پلانے والوں۔ میں بسم اللہ کروں، اللہ اکبر، میں بسم اللہ کروں، میری کوئی اوقات نہیں، یہ ذکر کی اوقات ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت نہیں بچا، آپ کی دعاؤں سے زوار کی عظمت پہ اتنا پڑھا ہے میں نے، کل اس وقت تک پڑھتا رہوں باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ غاصب ہوں، نہ غاصبوں کا ماننے والا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس خاک کے شفا کو، واہ حسین تیری کتنی عزت ہے، واہ حسین تو کتنا بڑا باب الحوائج ہے۔ اللہ اس مٹی میں بھی شفا رکھ دیتا ہے جس مٹی میں تیرے جون کا پسینہ گر جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور گجرات والوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس خاک کے شفا کو بڑا چوم چوم کے رکھا کرو، اس خاک کے شفا کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا کرو، اس خاک شفا کو وہاں رکھو جہاں قرآن رکھتے ہو۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ جو بندے مجلس میں حاضر بیٹھے ہو، رونے کے لیے بیٹھے ہو، ان کے لیے میرا جملہ کافی ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس خاک کے شفا میں صرف علی کے بیٹوں کا نہیں، علی کی بیٹیوں کا خون بھی شامل ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھیں۔ میں بسم اللہ کروں، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا کے بیٹھا کرو۔ جی میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے، مولا کرے آپ کبھی جائیں کربلا چہلم پہ جا کے دیکھو، جسے یزید نے غریب کیا تھا نا، آج اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں
زائرین جاتے ہیں مولا کا سلام کرنے کے لیے۔ نجف اور کربلا 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 80 کلومیٹر کا۔ پیدل اتنا رش ہوتا ہے، چلنے کے لیے رستہ نہیں ملتا۔ اور جب میں آپ کی دعاؤں سے کئی دفعہ کا پیدل کا سوار ہوں، جب میں چلتا ہوں نا تو ایک بات کو یاد کر کے بڑا روتا ہوں۔ کسی ایرانی شاعر کے جملے وہ کہتے ہیں کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود۔ اور تیری سمجھ پہ صدقے جاؤں، جو نہیں سمجھ سکے میں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کربلا میں دفن ہو جاتی اگر علی کی بیٹی زینب نہ ہوتی۔ آج اگر کربلا زندہ ہے تو علی کی بیٹی کی وجہ سے زندہ ہے۔ عزادارو بس میں ایک روایت پہ اکتفا کروں گا، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، تمہاری محبت میں بڑھتا گیا، میں نہ غاصبوں کا ماننے والا ہوں۔ بس ایک روایت، جب کبھی حرم میں، مشہد میں، کم میں، کربلا میں مجھے موقع ملے نا تو میں بیٹے نہیں کروں، میں یہ روایت ادھر تخصیص کے ساتھ جا کے زواروں کو سناتا ہوں جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ عزادارو آدھی رات کا وقت تھا، ظالم دیکھ کے کہتا جاؤ سجاد کو بلا کے لاؤ، جو بندے میرا حرف سمجھ نہیں سکے۔ بابا جی اللہ جانے کیا مجبوری تھی، بلایا صرف سجاد کو، ساتھ باقر کو بھی آنا پڑا۔ دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے آئے، جیسے اس کے سامنے آئے ہیں نا، جتنے میرے جوان بھائی ہونا یاد رکھنا کبھی زندگی میں بھول کے شراب نہ پینا۔ ذہن تیار ہو تو میں روایت پیش کروں۔ اس شراب نے آل محمد کا بڑا نقصان کیا ہے۔ کتے کا بچہ ساری رات بیٹھ کے شراب پیتا رہا، تیرا چوتھا امام سوالیوں کی طرح دروازے پہ کھڑا رہا۔ ایک دفعہ آدھی رات کے وقت اندر بلا کے کہتا سجاد میں تیری قید رہا کرنا چاہتا ہوں، سجاد جا کے وطن پہ آباد ہو جا۔ مولا رو کے کہتے ہیں اب میں وطن پہ جاؤں تو کیسے جاؤں، نہ تو نے میرا علی اکبر چھوڑا ہے، نہ تو نے میرا عباس چھوڑا ہے، نہ تو نے میرا قاسم چھوڑا ہے۔ علی کا علی لال دیکھ کے کہتا ہے ہاں میں رہائی قبول کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر تک قبول نہیں کروں گا جتنی دیر تک میری پھپھی مجھے اجازت نہ دے۔ اب سمجھے زینب کون ہے؟ تیرا چوتھا امام چلتا آیا، بس بالکل بلا تشفیع میں نے صرف یہی روایت پڑھنی ہے۔ آ کے کہنے لگے پھپھی جان یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی سجاد جا کے یزید سے کہے میں اتنی دیر رہائی قبول نہیں کروں گی جتنی دیر تک میری 3 شرطیں نہ مانے۔ آج بی بی بتا رہی ہیں، شام میں بی بی بتا رہی ہیں، عزادارو بی بی کا سفر کربلا کی طرف شروع ہونے والا ہے۔ انہی دنوں میں سادات کی رہائی کے دن ہے، 2.25 سال کے بعد ایک دفعہ علی کی علی بیٹی دیکھ کے کہتی سجاد یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے حصے کا ہے، میری پہلی شرط یہ ہے میں جب سے شام میں آئی ہوں نا میں نے جی بھر کے علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھا، میں جی بھر کے علی اکبر کا نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ کوئی امام بارگاہ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کوئی ایسا محاری دیا جائے جو شام سے مدینوں کے رستوں سے واقف ہو۔ میری تیسری شرط یہ ہے وہ تبرکات جو شام غریبہ لوٹے گئے تھے نا وہ واپس کیے جائیں۔ جتنے سید بیٹھے ہو ذرا میری طرف دیکھنا۔ علی زین العابدین نے تینوں شرط بیان کی، دیکھ کے کہتا ہے میں نے پہلی شرط مان لی، میں نے اپنے محل میں ایک کمرہ تمہیں دے دیا، جاؤ جا کے ماتم کرو۔ میں نے تمہاری دوسری شرط مان لی، دوسری شرط یہی ہے نا مہاری دو، جاؤ میں نے تمہیں بشیر مہاری دے دیا، لیکن میں تیسری شرط نہیں مان سکتا۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو دیکھ کے کہتا ہے تو نے کہا ہے وہ تبرکات واپس کرو، وہ تبرکات میں کہاں سے لے کے آؤں، کیونکہ تمہیں لوٹنے والا کسی ایک ملک کا بندہ نہیں تھا۔ کوئی تبرک لوٹ کے کہاں لے گیا، کوئی تبرک لوٹ کے کہاں لے گیا۔ اگر کہتے ہو تو میں قیمت ادا کر دیتا ہوں، قیمت کا نام آنا تھا۔ تیرے چوتھے امام کو جلا لایا، امام دیکھ کے کہتے ہو ظالم تو اس چادر کی کیا قیمت دے سکتا ہے جو میری پھوپھی زینب کے سر پہ تھی۔
ایک ملز پاک کا اعلان کر لو 23